अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम में तशद्दुद जायज़ नहीं। इस्लामी तालीमात से बेतवज्जी की वजह मुस्लिम माशरे में भी जुल्म व तशद्दुद के वाक़यात में रोज़ बरोज़ इजाफ़ा है। समाजी तशद्दुद के साथ ख़ानदानी घरेलू तशद्दुद इंसानी समाज का हिस्सा बन गए हैं। आम तौर पर ताकतवर कमज़ोरों पर जुल्म ढाता है। ख़वातीन में हमारे समाज का एक अहम और ज़रूरी अंश है, लेकिन खल्क़ी तौर पर वो कमज़ोर है। नतीजा है कि वो ज़ालिम शौहर का तख्ता मख्श बनी भी है, जबकि अज़वाजी रिश्ता प्यार व मोहब्बत का इस्लाम ने शौहरों पर, बीवियों के और बीवियों पर शौहरों के क्या हक़ूक़ है खोल कर कुर्बान कर दिए हैं। हदीस पाक में वारिद है कि जुल्म से ज़रूर बचे, क्योंकि जुल्म क़यामत के जुल्मतों में से एक है। सामने ये वो जुल्मतें हैं जो रोज़ हशर ज़ालिमों को घेरे में रहेगी। ये तो आखिरी वज़ाब है। दुनिया में भी जुल्म का अंजाम दिल दहला देने वाला है। अल्लाह सुब्हानहू की इस दुनिया में कुफ्र और शिर्क के बाद जुल्म सबसे ज़्यादा नापसंद है। गुनाहों की सज़ा आखिरत के लिए मौक़र की जा सके, लेकिन जुल्म इतना घिनौना जुल्म है कि आखिरत के अज़ाब से पहले इस दुनिया में भी इसके जुल्म का मज़ा इसको चखाया जाता है। मज़लूम के दिल की आहें रास्त आश-ए-इलाही से टकराती है। इसीलिए हदीस पाक में फरमाया गया है कि मज़लूम की आहों से अल्लाह सुब्हानहू का ग़ज़ब व ग़ज़ब जोश में आता है, आश-ए-इलाही रज़ने लगता है। मुस्लिम समाज को हर तरह के जुल्म से बाज़ आना चाहिए, ख़ास तौर पर बीवियों पर जुल्म ढाने से। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीवी को सबसे बेहतर मता हयात करार दिया है। मुसलमानों की हाल है कि उन्होंने इस लाखिमत शिया को जुल्म के आईनी पंजों से रोदना शुरू कर दिया है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाबगीनों से ताबीर फरमाया। आबगीना लतीफ़ और नाजिक शय का नाम है। ज़ाहिर है कि इसकी कीमत भी ज़्यादा है। इसकी हिफाजत, इसकी सेहत, खैर खाई और हुस्न सलूक के अहकाम में बड़े नाजुक है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मतुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ पास तशरीफ़ लाए, जो ऊँटों पर सवार थे। ऊँटों को हाँकने वाला चतुरबान अंशुजा नामी ग़ुलामी बड़ा खुश आवाज़ थे। इनकी तरन्नुम रेजी से ऊँट मस्त होकर तेज़ दौड़ रहे थे। आपको खौफ हुआ। उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हा को कोई तकलीफ ना पहुँचे थे। फरमाया, ऐ अंजशा, आहिस्ता से ले चलो। इस हदीस पाक पे शीशों से मुराद औरतें हैं जो फिल वाक़या शीशे की तरह नाजुक होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ नाजुक की फितरी नज़ाकत को ज़ाहिर फरमाने के लिए ऐसी उम्दा ताबीर अता फरमाई। इस ताबीर के तह तक जो पहुँच गए वो ज़रूर इस हुस्न बयान का अंदाज़ा कर सकते हैं। एक दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में तशरीफ़ लाए। क्या देखते हैं कि बीबी आयशा पानी पी रही एक प्याले से। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, ऐ आयशा, थोड़ा पानी बचा देना ताकि मैं आपका झूठा पी सकूँ। जब आयशा ने प्याला रख दिया, रसूल ने आयशा से पूछने लगे, ऐ आयशा, तुमने किस तरफ होंठ लगाए थे ताकि मैं इसी तरफ से पानी पीऊँ। ये उम्महातुल मोमिनीन की दिलजोई, उनके प्यार व मोहब्बत की दास्तां से तो कई है। सामईन, अल्लाह सुब्हानहू ने कुरान में ख़वातीन के साथ उम्दा माशरत इख्तियार करने की ताकीद फरमाई है। सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इनके साथ अच्छे सलूक की तालीम दी, बल्कि उम्महातुल मोमिनीन रज़ियल्लाहु अन्हुम के अजमईन के साथ खुद अपने आला तरीन बर्ताव, उम्दा रख रखाव से ऐसी रोशनी दिखाई कि कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले जुल्म और सितम ढाने व नफरत और अखारत का बर्ताव करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। सामईन, पाकीज़ा माशरे की तकमील में नेक को सिफात बीवियों का बड़ा रोल है। आमतौर पर बाज़ इंसान घर से बाहर दोस्त अहबाब में के दरमियान बड़े बाअखलाक और महज़ब मान जाते हैं और इनकी बड़ी पिज़राई होती है, लेकिन इनके घरेलू ज़िंदगी के इनके बरक्स होती है। बाहर की ज़िंदगी में जो सुख और शादाब गुलाब की तरह खिले होते हैं, वही घरेलू ज़िंदगी में खारदार झाड़ियों जैसा रूप डाल लेते हैं। नवाज़ फितरत सैयदना मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रख पर हाथ रखा और इंसान के अच्छे होने की तस्दीक के लिए कलम और करतास बीवियों के हाथ में थमा दिया है। अगर तस्दीक करे कि शौहर अच्छा है तो फिर अच्छा है, वरना अच्छा नहीं। सनन इब्न माजा 119। यानी अगर कोई शख्स बहुत अच्छा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसकी बीवी से पूछो। जब उसकी बीवी गवाही दे, हाँ ये मेरा आदमी अच्छा था, तो उस पर यकीन करो। अगर वो कहे ये नहीं, ये शख्स अच्छा नहीं है, तो फिर उस पर यकीन करो। मैं ऐसा नहीं कहती कि शौहर पर कोई जुल्म नहीं होता, लेकिन बीवियों पर जुल्म और तशद्दुद की जो दास्तान रकम हो रही है, वो बड़ी रूह फर्जा है। गुजरात की एक आयशा पर क्या मौक़ूफ़, कई एक आयशा है जो जहेज़ के नाम पर घोड़े जोड़े लेन देन के रस्म और रिवाज की भेंट चढ़ रही है। एक ऐसा काबिल लानत अमल है जो मुस्लिम समाज में नासुर की शिकल अख्तियार कर गया है। यकीनन जहेज़ की रस्म ने कई एक मुस्लिम दोशीज़ाओं के हसीन ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया, लेकिन खुदकशी के ही एक वजह इसके कई एक असबाब और मामले हैं जो इसके रुझानात को बढ़ावा देते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक हो के गैर तरक्की याफ्ता हर जगह ये मर्ज इंसानी समाज को दीमक की तरह चाट रहा है। आमतौर पर यही समझा रहा है कि जुल्म और तशद्दुद या मसाइब व आलाम के सहारने का हौसला खुद इनकी वजह से इंसान खुदकशी का रास्ता अख्तियार करता है। बाज़ों की तहक़ीक़ के इन सारे अवामिल को बुनियाद मायूसी और एहसास से कमतरी है। इसका इलाज सिर्फ इस्लाम में है। सामईन, अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो, बेशक अल्लाह की रहमत से वही मायूस होते जो काफिर हैं। सूरह यूसुफ आयत नंबर 87। हालात से दिल शिकस्ता हो जाना और मायूस को गले लगाना ईमानी कैफियत की मगायर है। सूरह ज़मर में आयत नंबर 57, अल्लाह की रहमत से मायूस ना
نہ ہونے کا فرمان ذیشان مصائب عالم کی کھٹائیوں میں پھنسے انسان کی ڈھارت بند آتا ہے. ظاہر کہ مایوسی و احساس سے کمتری اس کی ایک وجہ ضرور ہے، لیکن سب سے بڑی وجہ دین سے دوری ہے. جہاں ایمان ہوگا وہاں حق سبحانہ و تعالیٰ کا بحر رحمت ہوگا. ایمان کی نعمت سے شرشا اس کے بحر رحمت میں ہمیشہ غرق رہتے ہیں، جس سے ایمان کے نور میں اضافہ ہوتا ہے اور راحت و سکینت کا ایسا خزانہ ہاتھ لگتا ہے کہ مایوسی خری پٹکنے نہیں پاتی. مسلم سماج کو اس رخ سے اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اس میں اللہ سبحانہ نے سارے مسائل کا حل رکھا ہے جو ناقابل حل سمجھے جاتے ہیں. اس سے محروم افراد ہی خودکشی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. خودکشی کے کئی طرح کے راستے اختیار کیا جاتے ہیں. زندگی جیسی عظیم نعمت گنوانے کے لیے انہی میں سے ایک راستہ ذخائر آب میں غرق ہونا. ترقی کے دور میں آگے نکلتے انسان رشتوں کی اہمیت سے بے خبر ہو گئے. ایمان ایک ایسی عظیم دولت ہے جس کے سینے میں وہ راسخ ہو جائے اسے غلط راہ پر چلنے اور نفس و خواہش کے دامن و فریب میں پھنسنے سے بچ جاتی ہے. حالات خوشگوار ہو کہ ناخوشگوار ہو، ایمان والے کبھی حوصلہ نہیں آتے. تو ہر لمحہ ان کی نگاہ اپنے خالق و مالک پر ہوتی ہے جس کی رحمت ہر آن شامل حال رہتی ہے. آمین. اللہ تعالیٰ سبحانہ نے راحت و سکون کی جو رحمتیں کی اس کو گم کر دینے کی وجہ معاشرے سے حقیقی راحت و سکون چھن گیا ہے. پیغام حق کو فراموش کر دینا گویا خاردار جھاڑیوں کو گلے لگانا. جس طرح تاریک راہوں کے مسافر بھٹکتے رہیں، کفر و شرک و ضلالت و گمراہی جن کا مقدر ہے وہ اسلام کے روشن چراغ سے محروم ہے، جس کی وجہ وہ گم کردہ رہا ہے. یہ وہ سچائی جس کا انکار ان کو اسلام کے اعضاء و وقار سے محروم کر دیا. یہ صحیح کہ اللہ سبحانہ کے باقی راہ گم کر چکے ہیں، لیکن افسوس مسلمان ایمان کی نعمت سے مشرف رہتے ہوئے بھی اس کا احکام کو بڑے پیمانے پر پامال کر رہے ہیں. یہ وجہ کہ مسلم سماج بھی چین و سکون خوش رخصت ہے. اسلام افسانی دنیا سے حقائق کی دنیا کی سمت سفر کا نام ہے، لیکن حقیقت روپوش ہونے کی وجہ سے ظاہر داریاں عروج پر ہے. حقائق کی سمت نظر دوڑانے کی کسی کو فرصت نہیں. کھیتوں اور درختوں کے سوکھنے کی وجہ ان کی جڑوں تک پانی کی رسائی کا نہ ہونا، لیکن اس وقت کا سماج حقیقت کو فراموش کر کے جڑوں میں پانی پہنچانے کے بجائے ٹہنیوں اور ڈالیوں پر بار بار پانی کا چھڑکاؤ کرنے میں مصروف ہے. اس عالم رنگ و بو میں ہر روز نئے نئے واقعہ جنم لیتے ہیں. یہ سب کچھ ہو رہا ہے زمین کے خاص ٹکڑے پہ نہیں بلکہ اس کے ہر کوشے میں آج یہی مقابلہ جاری ہے. کیا آج کل کے نوجوانوں نے دینوی لذت عزتوں کی جھوٹی جنت کی تما پیدا کی جس کے قریب باطل سے یہ جنت شیطانی انسانی روح کو فتنے میں ڈالنا چاہتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو کیا انہیں خبر نہیں؟ یہ دنیا کی زندگی جو تعلق رہی سے خواہش کے سوا اور کیا ہے کہ فانی خواہشوں کی بہلانے کا ایک کھیل ہے. اصل زندگی تو آخرت کی زندگی جس کے لیے اس کی زندگی کو تیار کرنا چاہیے. کیا مسلمان لڑکے متاع آخرت بیچ کر دنیا کے چند خزر فریضوں پر قناعت کی ہے؟ اے نوجوان، اگر تم صرف دنیا ہی کی طالب ہو تو جب بھی اپنے خدا کو نہ چھوڑو، کیونکہ وہ دنیا و آخرت دونوں بخشنے کے لیے تیار ہے. تم کیوں صرف ایک ہی پر قناعت کرتے ہو؟ عائشہ کی خودکشی اب تمام سماج کے لیے ایک سوال یا نشان ہے. کیا ہم اس کی خودکشی میں گنہگار ہیں؟ بے شک وہ شوہر بھی گنہگار ہے کہ اس کو اتنا ہی قدم اٹھانے کے لیے تو حالات پیدا کیا ہے. سے کہوں کہ صرف دنیا کے لیے کیوں ہلاک ہوتا ہے، حالانکہ خدا تو دنیا اور آخرت دونوں کی برتری دے سکتا ہے. وہ خدا کے پاس آ کر آخرت کے ساتھ دنیا کو بھی لے سکتا تھا. اب بھی پکارنے والی کی پکار سنو، اب بھی خدا قدوس کی سرکشی و نافرمانی سے باز آ جاؤ. بادشاہ ارض و سما کو اپنے سے اٹھاوا نہ چھوڑو، جس کے روٹنے کے بعد زمین و آسمان کی کوئی ہنسی بھی تم سے من نہیں سکتی. اس سے بغاوت تک اور جبکہ دنیا کی تمام طاقتوں سے باغی حق ہو کر اس کے وفادار ہو جا. پھر کوئی ہے جو اس آواز پر کان دھرے؟ سامعین، نظام قدرت ہے کہ انسانی دنیا میں اللہ سبحانہ و رضا و چاہت کے مطابق زندگی گزارنے کا فیصلہ ہے. اللہ سبحانہ کا اس کا صلہ آخرت میں عطا فرمائے. وہ صلہ یہ ہوگا کہ بندہ آخرت میں جو چاہے گا، جس کا اللہ سبحانہ نے وعدہ فرمایا وہ آخرت کی زندگی میں پورا ہوگا. رضا رب کی تلاش و فکر و آخرت سے محرومی کی وجہ انسانوں نے دنیا کی زندگی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے. اسی دنیا میں ابدی راحت و آرام پا لینا چاہتے ہیں. حالات ناسازگار ہوئے کے بہانے حق کو دامن نہیں چھوڑا جا سکتا. حق فراموشی حقیقت فراموشی آخرت فراموشی و خدا بیوقوفی اس وقت عام ہے. فکر و عمل کے دائرے کو محدود کر لینے اور اس کے نتائج اپنے چاہت کے مطابق نہ ہونے کی وجہ سے انسان مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. خودکشی دراصل اسی کا نتیجہ ہے. خودکشی کے واقعات اب عالمگیر حیثیت کے اختیار کر گئے. اسلام سے دوری کی وجہ انسان چین و سکون سے محروم ہے. سامعین، دنیا چونکہ امتحان گاہ ہے، یہاں کبھی حالات یکساں نہیں تو کبھی خوشی و مسرت و راحت و آرام کے لمحات نصیب ہوتے تو کبھی مصائب و آلام رنج و محن کے گلے کا ہار بنتے ہیں. اسلام زندگی کے سفر میں ہر دو مواقع پر انسان کو حوصلہ بخشتا ہے. اس کے حل کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کرے اور کیسے اس کا مقابلہ کرے. ہمت کھوجنا، حوصلہ ہار دینے کا نام اسلام نہیں ہے. اسلام معاشی و معاشرتی، آئلی و خاندانی زندگی گزارنے کے ایک فطری اور پاکیزہ دستور حیات دیتا ہے. اسلام کی تعلیمات رحم و کرم، عطف، مہربانی، الفت و محبت سکھاتی ہے. دنیا کی زندگی ضابطۂ اخلاق کی پابند ہے. انسانی جان بھی محترم، انسانی رشتے ناتوں کی حرمت کی بھی اس میں بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ سورہ النساء میں کہتے ہیں، آیت نمبر 29 میں، آپس میں کسی کو قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے،
بعض مفسرین نے انفسکم سے دو معنی مراد لیے، ایک اپنے ہاتھوں اپنی جان کی در پہ ہو جانا، ایک دوسرے کے قتل خون سے اپنے ہاتھ رنگین کر لینا۔ قرآن پاک میں لفظ پہلے معنی میں بھی استعمال ہوا، دوسرے معنی میں بھی وَلَا تَلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَىٰ تَهْلُكَةِ بقرہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 195۔ زندگی اللہ سبحانہ کی عظیم نعمت ہے جو انسان کو بطور امانت دی گئی ہے، خاص طور پر مسلمانوں پر اپنی جانوں کی حفاظت فرض ہے۔ فاقے کے بعد جان خطرے میں پڑ گئی ہو، حلال و طیب غذا استعمال کر کے اس کے بچانے کی کوئی سبیل بھی نہ رہ گئی تو جان بچانے کے لیے اسلام نے حرام شے کے استعمال کو بھی جائز کر دیا۔ اس سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ انسانی جان کتنی اہم ہے۔ اس کی صراحت سورہ بقرہ آیت نمبر 173 میں، سورہ مائدہ آیت نمبر 3 میں دیکھی جا سکتی ہے۔ اس لیے خودکشی حرام ہے۔ انسانی جان چونکہ اللہ سبحانہ کی امانت ہے، خودکشی کرنا گویا اس کی امانت میں خیانت ہے۔ سامعین، سخت ترین حالات میں بھی خودکشی کا راستہ وہی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت پہ یقین سے محروم ہے۔ اللہ ہی کی ذات ہے جو رات کی سخت ترین تاریکی سے دن کی روشنی اجالے کو نمودار کرتا ہے۔ اس پر ایمان و یقین، یاس کی بجائے آس، نا امیدی کی بجائے امید کی کرن قلوب میں جگمگاتا خودکشی کے روکتھام اسلام کی تعلیمات ہی سے ممکن ہے۔ ماں باپ کا اولین فریضہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کی دینی انداز سے تربیت کرے، اچھی اور پاکیزہ زندگی بسر کر کے اولاد کے لیے بہترین نمونہ پیش کرے۔ قابل مبارک ہے قوم کی ایسی بہادر کے جنہوں نے حالات کا مقابلہ کیا، مشکلات کے آگے ہمیشہ ڈٹے رہے، مجبوراً طوفانوں نے اپنا رخ موڑ دیا، خود ان بہادر لڑکیوں نے ظالموں کا سر کو کیا۔ قوم مسلم اپنے اندر بہادر عورتوں کی ایک طویل داستان رکھتی ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی تھی۔ جنگ خندق میں کافر کو اپنی تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہندوستان میں رضیہ سلطانہ جیسی بہادر خاتون کی داستان موجود ہے۔ سامعین، کسی بزرگ کا قول ہے کہ عورت اتنی طاقتور ہے کہ وہ مرد کو جنم دیتی ہے، پھر اپنی کمزوری کا ثبوت دینا اور خودکشی جیسا گناہ نہ قدم اٹھانا کہاں کی عقل مندی ہے۔ اس لڑکی کا خودکشی کے بعد ایسی کئی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی جس سے لڑکیاں خودکشی کرتی ہوئی دکھائی جا رہی ہے۔ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ایسی ویڈیو سے اپنے لڑکیوں کو دور رکھے۔ لڑکی کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ کے بارے میں ایک سورہ اترا ہے، سورہ نور، لیکن کہیں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بی بی عائشہ کا نام نہیں لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نام کا پردہ کیا ہے۔ آپ سوچیں اسلام کی کیسی بے حرمتی ہو رہی۔ شادی کے بعد لڑکیوں کو یہ سمجھا جائے کہ اگر حالات بہت زیادہ سازگار ہو جائے، سدھار کی گنجائش نہ ہو تو والدین کے گھر کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، واپس آ جانا، لیکن کوئی غلط قدم اٹھا کر دونوں جہاں کی ذلت اپنے نام نہیں کرنا۔ عائشہ نے خودکشی کی، اس سے ہم کو منفی اثر نہیں لینا ہے بلکہ دل اور مضبوط کرنا ہے کہ ایسے حالات اگر کسی کے ساتھ بھی پیش آئے تو متقابل کو مات دینے کے اٹھانے، اس کا مقابلہ کرے، اشارے قوانین کے ذریعے اس کا بھولا ہوا سبق یاد کروائے، پھر آئین کا سہارا لیتے اس پر قانونی کارروائی کرے۔ سامنے شادی سے پہلے والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لڑکوں کو دولت اور جائیداد کو دیکھ کر رشتہ نہ کرے بلکہ دیندار لڑکوں سے اور اپنی لڑکیوں کا نکاح کروائیں، خصوصاً جہیز مانگنے والی بھکاریوں کو پھینک دے لیکن اپنی لڑکیوں کا ہاتھ نہ دے۔